السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 20 اپریل 2025۔ تو آج کا ویلاگ شروع کر رہے ہیں حسب معمول انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ۔ تو انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو کسی بھی صورت نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے۔ یہ میں آپ کو پچھلے کو 3-4 ویلاگ سے سیم یہی ورڈز بتا رہی ہوں، کیونکہ بھرپور ٹرمپ اور نتن یاہو صاحب دونوں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ کنورسیشن ہو جائے اور ہم اس کو منع کریں کہ وہ نیوکلیئر پاور نہ بن سکے۔ تو اب انہوں نے نتن یاہو نے یہ بیان اور دیا ہے، اور آج ہی ایران میں ان کے مسئلہ افواج کے دن پر ان کی فوجی پریڈ ہوئی ہے، جس میں کہ ایران نے اپنے نئے اور بڑے لیٹسٹ اور بڑے پاورفل ہتھیار جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں ایران نے۔ تو وہ برابر ایران اپنی یہ چیزیں جو ہے وہ مکمل بنائی جا رہا ہے، اور اس نے آج پوری پبلک کے سامنے اپنی یہ سارے بڑے لیٹسٹ اور بڑے جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی دور تک جانے والے جو ہتھیار ہیں، ڈسٹنس پر تک، وہ سارے اس نے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ اور ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس پر ٹرمپ اور نتن یاہو اس وقت یوں کہہ لیں کہ بالکل آمنے سامنے ہیں، اور وہ ٹرمپ بالکل نہیں چاہ رہا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بن سکے۔ پھر دوسری سائڈ پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وار ہو رہی ہے، تو حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر ہم اس صورت پر راضی ہوں گے کہ اگر وہ اس کو پرمنٹ کریں، لیکن عبوری جو ہے وہ ہے معاہدہ، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹیمپریری معاہدے کے لیے کسی صورت حماس تیار نہیں ہے۔ پھر تیسری سائڈ پر یہ کہہ لیں کہ حوثیوں نے اسرائیل ایئرپورٹ پر ایک اور میزائل ڈالا ہے۔ ہوتی آپ کو پتہ ہی کہ یمن سے کا تعلق ہے، اور ایک اور امریکن ڈرون بھی اس نے مار گرایا ہے۔ تو اسرائیلی حملوں میں 40 فلسطینی شہید اور ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی خاندان کے کوئی ٹوٹل 10 افراد ہیں جو کہ ایک ہی خاندان کے، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اس اٹیک میں۔ پھر ان میں ہی زیادہ تر جو زخمی لوگ ہیں وہ ان لوگوں کا تعلق ان سے ہے کہ جو خیموں میں رہ رہے تھے، ان کے گھر ختم ہو گئے تھے، تو ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے، جو کہ ان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے ایک اور بھی بیان دیا ہے مارکر روبیو نے، کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ امریکن فارن آفس سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس نے کہا کہ امریکہ کا یوکرین میں امن معاہدے کے سلسلے میں اس نے اشارہ دیا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اگر روس اور یوکرین جو ہے وہ آپس میں جنگ بندی کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہم ان کا اور زیادہ مزید ساتھ نہیں دیں گے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو کوشش ہم بھرپور کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں معاہدہ ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے، لیکن اگر یہ لوگ فردر اور ٹائم تک کنٹینیو رکھیں گے تو ہم پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ اس نے مارکر روبیو نے اشارہ دے دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور نیوز میں، اور جیسے ہی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں انٹرنیشنل نیوز میں، ایک اور بھی نیوز کے مطابق کہ امریکہ نے یمن کی تیل کی جو فراہمی ہے اس کو کہ اس کو تیل نہ جا سکے، تو اس آئل کے سلسلے میں ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے حملہ کیا ہے رات کے وقت امریکہ نے۔ پھر اس کے بعد افغانی جو مطلب ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور حملے ہی ہو رہے ہیں، جو آپ کو میں کمپلیٹلی نیوز دے رہی ہیں۔ پھر ایک اور نیوز میں آ جاتا ہے کہ افغانی طالبات نے کوئی 5 لاکھ امریکن ہتھیار جو تھے وہ دہشت گردوں کو بیچ دیے ہیں۔ بہت بڑے وہ تو بزنس مین ثابت ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے ٹائم میں وہاں وار جب ہو رہی تھی، تو وہ جب امریکن فوجیوں کو بائیڈن نے واپس بلایا تھا، تو اس وقت وہ وہاں پر جتنے بھی امریکن کے بنے ہوئے ہتھیار تھے، ان لوگوں کے بھیجے ہوئے لیٹسٹ، وہ وہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے اپنے ٹینک اور چیزیں، کافی سارا سامان اور اس طرح کی گنز، یہ وہ سارا کچھ تو وہ افغانی یوز کر رہے تھے۔
تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو بیچ دیے ہیں، اور اس میں القاعدہ بھی شامل ہے تنظیم، جس کو القاعدہ کو بھی انہوں نے بیچے ہیں، اور وہ سامان ان کو پہنچ چکا ہے، اور آدھے سے زیادہ سامان ہم ان لوگوں کو دے چکے ہیں، اور اب ہم اس کی جو واپسی ہے، یا کیونکہ امریکہ ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا سامان واپس لوں، جو امریکہ کا ہے، ہتھیار وغیرہ اور گنز وغیرہ ساری چیزیں، اسلحہ نا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آدھے سامان کے تو ہے ہی نہیں ہے، تو ہم ان کو قاصر ہیں ان کو واپس دینے سے، یہ اخوانیوں نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکن فارن آفس سے ہی ان کا تعلق ہے، ٹیمی بروس، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مکمل طور پر یہ چاہتا ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جائے، اور اس میں وہ کافی جو ہے بیچ میں کردار ادا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہو جائے، لیکن اگر نہ ہوئی تو وہ پھر وہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سعودی عرب نے عمرے کے سلسلے میں ویزا رکھنے والوں کے بارے میں بھی اس نے کچھ بیانات دیے ہیں۔ ان کی وزارت نے کہا ہے کہ جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں اور وہ پھر لانگ ٹائم تک وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، تو وہ قانونی طور پر ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو آئندہ سے پھر حج کے ویزے بھی نہیں ایشو ہونے دیں گے، اس لیے جو ان کا ٹائم ہے وہ اپنا عمرہ کریں، اور اس ٹائم سے پہلے اپنی اپنی کنٹریز جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں وہاں سے وہ واپس چلے جائیں، ادروائز ان کو پھر حج کے لیے پرابلمس دیکھنی پڑیں گی۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور نیوز میں پھر ایک اور نیوز میں ہے، تو وہ اس کا تعلق ایران سے ہی، ایران نے کہا ہے کہ اگر یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم نیوکلیر پاور نہ بنے، تو اس سلسلے میں ہمیں امریکہ اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں اس کی کوئی ضمانت دیں، تو پھر ہم اس صورت میں ہم جو ہے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ ادروائز ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے یورینیم کی روک تھام نہ روکی تو ساتھ ہی اس نے پھر اور بھی تھریٹ کر دیا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا، یہ ٹرمپ نے فرمایا ہے۔ اور پھر الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اسرائیلی فوج کی غزہ میں حملے ہوئے اور مزید 70% شہید ہو گئے ہیں، یہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بتا رہی ہوں، اور وہاں پر شدید خوراک کی کمی ہے، جس سے کہ بچے اور عورتیں اور بوڑھے لوگ اس وقت جو ہیں وہ کافی پریشانی میں ہیں، ان کو مکمل فوڈ نہیں مل رہا کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، وہ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ اقوام متحدہ کی جو ایک ادارہ ہے خوراک WFP، اس نے رپورٹ میں کہا ہے کہ خوراک کی مزید ضرورت ہے وہاں پر، تو اس لیے پوری دنیا کو ہی چاہیے کہ وہاں پر فوڈ پہنچا سکیں۔ پھر اس وقت وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لاکھوں افراد ہیں وہ قحط سالی میں مبتلا ہیں اس وقت، کیونکہ ان کے کم از کم اس وقت انہوں نے جو رپورٹ دی ہے WFP نے، وہ یہ دی ہے کہ 51,065 فلسطینی جو ہیں وہ اس وقت جب سے جنگ شروع ہوئی ابھی تک وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 1,16,000 اور 550 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ پھر دوسری طرف بحیرہ عرب میں امریکہ کے جو طیارہ بردار ہے جہاز وینس، اس پر بھی یمن نے حملہ کیا ہے، تو یمن کی فوج کا حملہ ہوا ہے، اور اس پر امریکہ میں جو کہ انہوں نے اپنے جہاز بھیجے ہیں اور وہ اس کے اوپر ریٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ یمن نے شدید حملہ کیا ہے وینس ان کے جہاز پر۔ پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ویزوں کے سلسلے میں بتا دوں کہ ویزا کینسلیشن میں جو ٹرمپ جو کہ جب سے آیا ہے وہ اسی سلسلے میں زیادہ تر اس کی کوشش ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس غیر ملکوں سے آئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے جو احتجاج اسپیشلی کیا تھا فلسطین کے سلسلے میں، ان کے اسٹوڈنٹس کے اس نے ویزے کینسل کر دیے ہیں، اور وہ منسوخی کے بعد وہ جو ہیں وہ تقریباً کوئی 1500 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ویزاز کینسل ہوئے ہیں جنہوں نے صرف فلسطین کے سلسلے میں احتجاج کیا تھا۔
پھر انٹرنیشنل نیوز میں جیسے کہ آپ کو میں بتا ہی رہی ہوں کافی دنوں کے ویلاگ سے کہ ان کی ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے، ٹرمپ کی، چائنا کی، باقی بھی کنٹریز کے ساتھ، لیکن وہ تو تھوڑی سی سیٹل ہو گئی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ کمپلیٹلی اس کی ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ اب اس نے ٹرمپ نے ایک اور اس میں وار کیا ہے، وہ یہ وار ہی کہہ لیں کہ آپ اس نے یہ کیا کہ اپنا آرڈر جاری کیا ہے یا اپنا حکم جاری کیا ہے کہ جتنی بھی چینی بحری جہازوں کے اوپر کہ جو ان کے اوپر بھی اس نے ایک فیس لگا دی ہے۔ یہ فیس ہے کوئی 14 اکتوبر 2025 سے یہ فیس لگے گی، اور اس نے یہ کہا ہے ٹرمپ نے کہ جو بھی چائنا کے بندرگاہ پر جہاز آتے ہیں ان کے اوپر یہ اس کو فیس دینی پڑے گی، $50 پر یونٹ پر ٹن کے حساب سے۔ اس میں جو بھی سامان ہوگا وہ سامان $50 پر ٹن کے حساب سے اس میں اس کو مزید فیس دینی پڑے گی، اور یہ 3 سال تک ایسا ہی رہے گا، اور پھر ہر سال جو ہے اس کی فیس میں 30% جو ہے وہ $30 فی ٹن کے حساب سے، پر ٹن کے حساب سے یہ فیس بڑھ جائے گی۔ لیکن جو دوسری کنٹریز میں چائنا کے بنے ہوئے جہاز گئے ہیں اور ان سے جو سامان آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ $18 پر ٹن کے حساب سے ان سے فیس لی جائے گی، اور یہ بھی جو ہے سلسلہ اس طرح جاری رہے گا، اور اس سے ان کے ہر سال جو ہے وہ $5 پر ٹن ان جہازوں سے اوپر فیس بڑھے گی جو دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں سامان لے کر، اور لیکن وہ بنے ہوئے کس کے ہیں؟ چائنا کے۔ تو یہ اس نے ایک اور بھی اس ٹریڈ کے اوپر جو ہے فیسز لگا دی ہیں۔ پہلے آپ کو میں ٹیرف کا بتا رہی تھی، اب میں نے آپ کو ان مزید فیسوں کا بتا دیا ہے۔ تو پھر تو اس طرح سے امریکہ میں جو ہے وہ کافی حد تک باہر کا بنا ہوا سامان نہیں آ پائے گا، کم ہو جائے گا، یا جتنا بھی آئے گا وہ کافی کسٹمرز کو، پبلک کو، ہم جیسے لوگوں کو وہ تھوڑا مہنگا ملے گا۔ تو اس کے لیے سب تھوڑے سے تیار ہو جائیں، اور یہ تھی انٹرنیشنل نیوز۔ اب میں تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آتی ہوں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ 18 کے ہری پور کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں۔ الیکشن پتہ نہیں کبھی کیوں نہیں صحیح ہوتے، ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے اس میں نا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمر ایوب صاحب اپنی ایک اپلیکیشن لے کر گئے جس کو کہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ الیکشن کمشنر کرے گا۔ تو ظاہر ہے کسی کی اپلیکیشن تو یہ لوگ نہیں سن سکتے ہیں، وہ بھی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو۔ اگر مسلم لیگ سے تعلق ہوتا یا پی پی سے ہوتا تو وہ ضرور سنی چاہتی۔ خیر اینی وے، تو پھر بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ان کی بہنوں کی آپ کو بتا ہی رہی تھی کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دی ہے کہ جو ان کے توہین عدالت کی دی ہے، کیونکہ عدالت نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ان کو ملوایا جائے اور ان کے بیٹوں سے بھی بات کروائی جائے ٹیلی فون پر، لیکن ان کی بہنیں جب ملنے ابھی گئی ہیں تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کو نڈیالہ جیل سے باہر ہی ادھر ادھر گھما پھرا کر خراب خجل خراب جسے لفظ کہتے ہیں وہ کروا کر تو ان کو فارغ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کافی بارش ہوئی ہے، برف پڑی ہے، برف اس طرح صورت میں پڑی ہے کہ جیسے ایک ایگ کا سائز ہوتا ہے، اس صورت میں اتنے بڑے اس کا سائز تھا برف کا جو وہ پڑا ہے، اور کافی دنیا کی جو وہاں پر لوگوں کی کاریں ہیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، کافی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بارشیں تو ویسے نہیں ہوتی ہیں، اور یہ تو اللہ کا عذاب ہی ہے، اور سب لوگوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگیے، اور دنیا کے ساتھ لوگوں کو ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ پاک اپنا دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں باز آ رہے۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب افغانستان گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ افغانستان میں
جو ہم پاکستان سے افغانیوں کو ہم بھیج رہے ہیں تو وہ اپنا سامان بھی لے کے جا سکتے ہیں اور آ کر اپنی جائیدادیں بھی جو ہیں وہ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو باقی جو ہے ہم ان کو عزت و آبرو کے ساتھ بھجوا رہے ہیں پاکستان سے واپس افغانستان. تو یہ اس طرح کی اس میں نیوز تھی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. عمران خان صاحب اس طرح کے بندے نہیں ہیں. تو ادھر سے ایک بیان فیصل کریم صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، انہوں نے دیا ہے کہ گنڈا پور کے سلسلے میں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ منرل کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ کا ساتھ دیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ نہیں تو ادروائز اپنی نوکری کا خیال کریں، پھر ان کی نوکری نہیں رہے گی. ان کے پاس جتنے بھی ٹیکس کے پیسے آئے تھے سب انہوں نے جلسے اور جلوسوں پر خرچ کر دیے. شکر ہے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ وہ جو پیسے تھے ٹیکس کے وہ کھا گئے ہیں یا کچھ اپنی پراپرٹی بنا لی ہے. انہوں نے کہا جلسے اور جلوسوں پر خرچ کیے. یہ خود ہی وہ مان رہے ہیں بات. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ چلیں جلسے جلوسوں پر بھی تو خرچ کرنا پڑتا ہی ہے نا، تو ان کو کون دے گا. تو وہ ٹیکس کے پیسے وہاں گئے ہیں، اپنی تو نہیں کوئی پراپرٹی بنائی نا فیصل کریم کنڈی صاحب انہوں نے، گنڈا پور صاحب نے، یا اپنا کہیں باہر تو نہیں اکاؤنٹ انہوں نے کھول لیا نا. یہ چیز غلط ہے. تو پھر اس دوسری سائڈ سے مریم صفدر صاحبہ نے جو کہ 2 دن پہلے ایک تقریر کی اور اس میں ان کو کہا ہے جو نصیبو لال صاحبہ ہیں کہ میں بچپن میں آپ کے گانے سنتی رہی ہوں. وہ سوشل میڈیا میں بہت سنتی ہوں گی بیچاری، صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی شور اس طرح کا پڑا ہوا ہے کہ ان دونوں کی عمروں میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. وہ مریم صفدر کے 28 اکتوبر 1973 کی ان کی ڈیٹ آف بتائی جا رہی ہے، اور نصیبو لال جو ہے وہ 10 جنوری 1955 کی ڈیٹ آف برتھ بتائی جا رہی ہے، جو اس میں سوشل میڈیا میں شور پڑا ہوا ہے. تو اس حساب سے وہ دونوں کے ایج کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، 2-3 سالوں کا ہوگا یا 1 سال کا. تو انہوں نے کہا میں بچپن سے آپ کے گانے سنتی آ رہی ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ بچپن سے سن رہی، وہ بھی بچی ہوں گی نصیبو لال صاحبہ بھی، تو جب سے گا رہی ہوں گی. اور اس طرح کا سوشل میڈیا میں کافی شور پڑا ہوا ہے کہ ایک آپ وزیر اعلیٰ کی، چاہے فیک ہی ہیں، وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تو کم از کم اپنے بیانات کو تو صحیح کرنا چاہیے. اور اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کہنا ہی ہے کہ میں گانے آپ کے پسند کرتی تو آپ کہہ دیجئے کہ میں کافی عرصے سے آپ کے گانے سن رہی ہوں. وہ آپ اپنا بچپنا بتا رہی ہیں، ادھر سے نصیبو لال صاحبہ بھی کہتی ہیں میں بھی جب بچی تھی تو دونوں ہی بچپن میں ہی سارے یہ کام ہو رہے تھے دونوں طرف سے. اور اینی وے اس طرح کا سوشل میڈیا پر کافی شور پڑا ہوا ہے، اس لیے آپ کو بتانا پڑ گیا ہے. تو اب وی لاگ کافی لمبا ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں ملتے ہیں. آپ سبسکرائب کیجئے گا، میں ہر دفعہ بتاتی ہوں. اور میرا چینل ہے جی 7RYK، اس کو دیکھیے گا. اور میں ٹک ٹاک وغیرہ پر بھی ہوں، اور اس میں حدیثوں کا بھی پروگرام دے رہی ہوں، اور انسٹاگرام، فیس بک، جتنے بھی ایپس ہیں اس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. خدا